بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تاریخی اور نیوز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ طوفان کی طرح اٹھا اور بہت جلد اس نے ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک کو اپنے دامن شوکت جلال سے وابستہ کر لیا۔ بے شک اس کے آباء و اجداد اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن اس دبدبہ اور دندنہ سے بے شک وہ ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد کسی مسلمان بادشاہ نے شان اسلام اور روایت اسلام کا اس طرح تحفظ کیا تھا کہ اپنی جان کی بازی لگا دی ہو۔ ہر طرح کی عیش و آرام سے بے پرواہ ہو کر اسی ایک مقصد کے حصول میں سرگرم رہا ہو۔ یقیناً تاریخ میں ایسا کوئی نہیں ملا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیواجی نے عالمگیر کا مقابلہ کیا اور عالمگیر نے مرہٹوں کی شکست اور ریخت میں عمر عزیز کے 25 سال یا 27 سال کا عرصہ بتاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا لوگ ہیں۔ عالمگیر کو صرف سیوا سے مقابلہ نہیں کرنا پڑا، عالمگیر کے مقابلہ میں ہر اسلام دشمن طاقت صف آرا تھا، اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی۔ عالمگیر کے بجائے کوئی اور ہوتا وہ ہار مان لیتا، لیکن وہ عالمگیر تھا جو مسلسل 50 سال تک اسلام دشمن قوتوں کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا۔ بالآخر انہیں شکست دے کر اس نے دم لیا۔ سچ تو یہ ہے وہ اسلام کے ترکش کا آخری تیر تھا۔ اسے اپنوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا اور غیروں سے بھی، دشمنوں میں بھی لڑنا پڑا اور دوستوں سے بھی، بھائیوں سے بھی اور باپ سے بھی، عزیز سے بھی اور ساتھیوں سے بھی۔ کوئی شخص بھی اتنی لڑائیاں اس استقلال اور پامردی کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ وہ صرف عالمگیر تھا جس نے ایک بڑے و بلند و عظیم الشان مقصد کے حصول کے لیے یہ ساری لڑائیاں بے جگری اور بہادری کے ساتھ لڑیں۔ نہ اس کے قدم ڈگمگائے، نہ اس کے عزم و ثبات میں فرق آیا۔ اس کے مخلص ہونے کا یہ سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ شورشیں اور بغاوتیں۔ ہندوستان پر حکومت غوری نے بھی کی اور ایبک نے بھی کی، التمش نے بھی اور خلجی نے بھی، تغلق نے بھی اور بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شہنشاہ اعظم نے بھی۔ لیکن کسی کا دور حکومت بھی وہ عظمت و انفرادیت نہیں رکھتا جو قدرت نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص کر دی تھی۔ عالمگیر کا عہد حکومت فتنہ، آشوب، ہنگامہ و شورش، سرکشی اور بغاوت کے طوفان، بدعوش و واقعات سے لبریز ہے۔ اس عہد میں فتنوں نے زیادہ سے زیادہ سر اٹھایا، آشوب کی کار فرمائی ہر عہدے سے زیادہ رہی، ہنگامے عروج پر رہے، شورش ہر صوبے اور ریاست میں ہوئی، سرکشی اور بغاوت کے لیے چھوٹے اور بڑے کا فرق نہ تھا۔ جسے موقع ملا اس نے عالمگیر کو اپنے سے دور پایا۔ جسے طالع آزمائی کا شوق ہوا وہ سواروں اور پیادوں کی ایک جماعت لے کر گیا یا میدان میں آیا، کسی قلعہ میں مستحکم ہو کر بیٹھ گیا، لیکن ان حادثات اور واقعات نے عالمگیر کے عزم و استقلال کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا۔ اس کی قوت ارادی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ ہر تازہ حادثہ اس کے سمندر اعظم کے لیے محض چھوٹا سا کام تھا۔ ہر نیا آشوب، ہر نئی شورش، ہر نئی بغاوت اس میں ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جذبہ پیدا کر دیتی تھی۔ عالمگیر کی حکومت صرف دہلی تک محدود نہ تھی، بنگال میں بھی اس کا
قبضہ اور دکن میں بھی، آسام اور تری پورہ کے دور دور علاقوں میں بھی، دوابہ، گنگ و جمن کی سرزمین میں بھی، مالوا بھی اور وسط ہند بھی، وہ ان تمام محکوم علاقوں کا بذات خود انتظام کرتا تھا، ہر بات کی خبر رکھتا تھا، حکومت و اعمال اور افسران فوج کی کڑی نگرانی کرتا تھا۔ ملک کے بعید ترین علاقے میں بھی اگر کوئی حادثہ رونما ہو جاتا تو عالمگیر اٹھ کھڑا ہوتا، اس وقت تک دم نہ لیتا جب تک نظم و امن نہ قائم کر لیتا۔ ان رزم اروا شورش پسندوں اور باغیوں میں مسلمان تھے اور ہندو بھی۔ مسلمان اس لیے کہ وہ متحدہ ہندوستان کی مرکزی حکومت اور اس کی پابندیوں سے گھبراتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس علاقے پر خواہ وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، ان کا قبضہ ہو، وہی توسو عن الملکی بجاتے رہیں، ان کی خود مختاری اور خود سری میں کوئی مخل اور حرج نہ ہو۔ ہندو اس لیے کہ وہ گزشتہ مسلمان سلاطین کی رواداریوں اور عنایتوں کے باعث کافی طاقتور ہو چکے تھے، ان میں تنظیم پیدا ہو چکی تھی، وہ سیاسی شعور سے بہرہور ہو چکے تھے، انہیں انداز حکمرانی بھی آ گیا تھا، وہ فوج کے افسران بھی تھے، صوبوں کے گورنر بھی تھے، مالیات کے وزیر، بڑی بڑی مہمیں اپنے مسلمان بادشاہوں کے حکم سے انہوں نے سر کی تھیں، اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ملک میں حکومت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم مسلمانوں کے محکوم کیوں ہیں؟ ہم ان کی رعایا یا بننے کا عاریوں برداشت کر رہے ہیں؟ ہم آزاد کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اپنی آزاد خود مختار حکومت کیوں نہیں قائم کرتے؟ ہندوستان پر مسلمان حکومت کیوں مسلط ہے؟ ہندو حکومت کیوں نہیں وجود پذیر ہوتی؟ یہ خیال کسی ایک کے دل میں نہیں، بہتوں کے دل میں جاگزی تھا، لیکن میدان میں آنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ سیواجی ایک معمولی آدمی تھا لیکن ایک بڑی علامت تھا، وہ مسلم راج کو ختم کرنے اور ہندو راج قائم کرنے کے اس جذبہ کا ترجمان تھا جو بہت سے دلوں میں گھر بنا چکا تھا۔ یہی وجہ کہ وہ بہت معمولی آدمی تھا لیکن اسے ہر طرف سے مدد مل رہی تھی، ہر کونے ہر گوشے سے، ساز و سامان کی صورت میں بھی، سیم و زر کی صورت میں بھی، جان نثاروں، سرفروشوں، فدائیوں کی فوج در فوج کی صورت میں بھی۔ لیکن یہ فوج در فوج بھی بہمہ ساز و سامان جنگ اور باہمہ انبار و سیم و وزارتیں ہمت نہیں رکھتی تھی کہ کھل کر میدان میں آ سکے، عالمگیر کو یا دوسرے الفاظ میں مسلم حکومت کو چیلنج دے سکے کہ جاؤ ہمارے لیے جگہ خالی کر دو۔ سیواجی نے بہت سی جنگیں لڑیں لیکن میدان میں نہیں، وہ جنگ گوریلا وار کا عادی تھا، وہ شب خون مارتا، وہ قزاقوں اور ڈاکوؤں کی طرح اچانک آ پڑتا تھا، آتا تھا اور لڑتا ہوا بھاگ نکلتا تھا، وہ میدان کی جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ دشوار گزار راستوں پر چھاپے مارتا تھا، پرامن شہریوں پر حملے کرتا تھا، انہیں لوٹ لیتا تھا، وہ فوج پر اس وقت حملہ نہیں کرتا تھا جب وہ صلح جنگ سے آراستہ ہو کر صفیں مرتب کر کے تلواریں لہراتی اور خنجر چمکاتی میدانوں میں نمودار ہوتی تھی، یہ اس وقت اس کے بھاگنے کا وقت ہوتا تھا، وہ اس وقت حملہ کرتا تھا جب فوج آرام کر رہی ہوتی تھی، سو رہی ہوتی تھی، راستے طے کر رہی ہوتی تھی، ایسے موقع پر وہ آندھی کی طرح آتا اور آندھی کی طرح نکل جاتا تھا۔ سیواجی تنہا نہیں تھا، اسے انوالیان ریاست کی پوری مدد حاصل ہوئی تھی جو ہندوستان پر حکومت کرنے اور مسلمانوں کو نکال پیر کر دینے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ سیواجی خود کچھ نہ تھا، محض اعلیٰ کار تھا، لیکن جب سیواجی کی جنگ گریزپا کامیاب ثابت ہوئی، اسی نے بہت سے قلعوں پر قبضہ کر لیا، اس نے چھاپے مار مار کر آس پاس کی مسلم آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اس نے دور دست علاقوں پر حملہ کیا، مسلمان گورنر قید کر لیا، اپنا پرچم
کشور کشائی لہرا دیا تو وہ اعلیٰ کار نہیں رہ گیا تھا۔ اب خود اس کے دل میں یہ عزم صمیم پیدا ہو چکا تھا کہ مرہٹے سارے ہندوستان پر حکومت کریں گے اور ہندوستان کی دوسری قومیں ان کی ماتحتی میں زندگی بسر کریں گی۔ رہے مسلمان تو یہ وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے یا جس سمت سے آئے تھے وہیں دھکیل دیے جائیں گے۔ ان کے بارے میں اس کا یہ فیصلہ اٹل تھا۔ اس میں کسی طرح کی ترمیم کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا۔ سیواجی کی کامیابیوں نے اس کے خفیہ حامیوں اور طرفداروں کو اس کا اور زیادہ مداح اور قدر شناس بنا دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر لیا کہ ہندوستان کی حکومت ہمارے بجائے سیواجی کے ہاتھ میں آتی ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، مسلمانوں سے تو نجات مل جائے گی۔ اور جن مسلمانوں سے نجات چاہی جا رہی تھی یہ وہی تھے جنہوں نے بزور شمشیر یہ ملک فتح کیا تھا، لیکن مفتوح قوم کو کبھی بھی اپنی رواداری اور اعلیٰ ظرفی کے باعث یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مفتوح ہیں۔ انہوں نے اس مفتوح قوم کو اعلیٰ مناصب پر فائز کیا، کلیدی عہدوں پر مامور کیا، فوج کی باغ ان کے ہاتھ میں دی، خزانہ ان کے سپرد کر دیا، دربار کے بلند ترین اشراف اعیان کے زمرہ میں انہیں شریک کیا۔ اس سے اس طرح گھل مل گئے کہ تو من شدی من تو شدم کا معاملہ ہو گیا، یعنی تو میں تو ہیں۔ اپنی تہذیب سے اگر اسے متاثر کیا تو خود بھی اس کی تہذیب کا اثر قبول کیا۔ ان کارناموں کے باوجود اتنے معتوب اور نالہ تھے کہ ان سے نجات پانے کی تدبیریں عمل میں لائی جا رہی تھیں۔ مسلمان بادشاہ صورت احوال کی نزاکت کو عالمگیر نے بہت اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ شورش اور بغاوت کو پوری قوت سے کچل دینا چاہیے۔ شورش پسندوں اور باغیوں نے متعدد مقامات پر مندروں کو سازش کدہ بنا رکھا تھا۔ انہیں اطمینان تھا کہ مسلم حکومت ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، ان کی پرستش اور طرز عبادت میں مخل نہیں ہوتی۔ وہ مندر میں بیٹھ کر پوجا کریں یا سازش، حکومت کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ لیکن عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہوشیار و بیدار مغز تھا۔ اس کا نظام خبر رسانی اتنا زبردست و مستحکم و وسیع تھا کہ ملک کے کسی گوشہ میں پتہ بھی اگر کھڑکتا تو اسے فوراً خبر ہو جاتی تھی۔ مندروں کی سازش اس کے علم میں آ گئی۔ اس نے مندروں کو بدنامی اور رسوائی کا ذرا بھی اندیشہ کیے بغیر مسمار کر دیا۔ متھرا کا مندر شورش پسند اور باغیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی اور اس سازش کدے کو مسمار کر دیا اور وہاں ایک عالی شان مسجد تعمیر کر دی۔ یہ اقدام اس نے صرف متھرا ہی میں نہیں کیا، ہر اسی جگہ جہاں سے سازش کے سرچشمے ابل رہے تھے۔ اس عالی شان مسجد کا نام ماسر عالمگیری رکھا گیا تھا۔ ان واقعات و حوادث سے ایک ہلچل مچ گئی، ایک قیامت برپا ہو گئی، مگر وہ ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ سازش کدے اس لیے تھے کہ زمین کے برابر کرائے جائیں، منہدم کر دیے جائیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، خواہ ان کا نام کتنا ہی مقدس کیوں نہ رکھا گیا ہو۔ ورنہ جہاں تک ان مندروں کا تعلق تھا، جو سازش کدے نہ تھے بلکہ حقیقی معنوں میں پرستش گاہ تھے۔ عالمگیر کا سلوک اتنا ہی روادار نہ تھا جتنا اکبر یا جہانگیر کا ہو سکتا تھا۔ اس نے بنارس میں بھی جو ہندوؤں کا بہت بڑا تیرتھ تھا یہی کیا، جن مندروں کو سازش کا گہوارہ پایا انہیں منہدم کر کے مسجد تعمیر کر دی، اور جہاں سازش نہیں ہوتی تھی، صرف پوجا اور پرستش کی جاتی تھی، ان مندروں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ انہیں بیش بہا آمدنی کی جاگیریں بھی دیں، پروانہ بھی عطا کیا۔ عالمگیر کا دربار خاص آراستہ ہے، خدماں بارگاہ ادب سے سر جھکائے کھڑے ہیں، اعیان و اشراف، وزراء و قاضی، شہر مؤدب موجود ہیں، افسران فوج، حکام والا مقام بھی تشریف فرما ہیں،
اس مجمع میں خانِ جہاں بھی ہے جو دلاوری میں یکتا، سپاہگری کے فنون میں یکتا تھا، عالمگیر اس خاص طور پر عزیز رکھتا تھا۔ اس نے خانِ جہاں کو مخاطب کیا اور کہا، ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کا سلسلہ کسی 100 سال سے جاری ہے۔ خان جہاں نے جواب دیا، بجا ارشاد فرمایا جائے پناہ، لیکن مسلمانوں نے مسلمان بن کر حکومت نہیں کی، مسلمان رہ کر آداب، فرما بردار، فرما روائی نہیں ادا کیے۔ عالمگیر نے کہا۔ خان جہاں نے جواب دیا، بجائے ارشاد ذل الہی۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مسلمانوں نے مسلمان کی حیثیت سے اس ملک کو فتح کیا، جہاد کا نعرہ لگایا، خاصان خدا سے استمداد کی، اللہ اکبر کے زور پر آ گئے، بڑھے اور بڑھتے چلے گئے۔ خان جہاں کا جواب آیا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لیکن خان جہاں ہم پوچھتے ہیں، اس ملک میں مسلمان تو نظر آتے ہیں مگر اسلام بھی کہیں دکھائی دیتا ہے؟ خان جہاں نے جواب دیا، نہیں ذل الہی، کہیں نہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، عالمگیر نے فرمایا۔ خان جہاں، بالکل درست بجا آپ نے فرمایا، ہم نے رواداری کا مفہوم غلط سمجھا، ہم نے رواداری کا مفہوم یہ لیا کہ خود بھی اسلام سے بے گانے ہو گئے، مگر جائے پناہ۔ خان جہاں نے کہا، ہاں کہو خان جہاں، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ غلام یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم واقعی اسلام سے بیگانے ہوتے تو عالی شان مسجدیں جہاں صبح شام خدائے رحمان و رحیم کا ذکر ہوتا ہے کہاں ہوتیں؟ یہ خانقاہیں جہاں شب و روز یاد الہی کا سلسلہ جاری ہے کیسے عالم وجود میں آتیں؟ یہ مدرسے جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ترانے بلند ہوتے ہیں کیوں کر قائم ہوتے؟ کیا یہ سب اسلام سے شیفقتی کا ثبوت نہیں ہے؟ عالمگیر مسکرا کر، خان جہاں تم جذبات کی رو میں بہہ رہے ہو۔ خان جہاں، اگر غلام سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ معذرت خواہ ہے۔ عالمگیر سنجیدگی کے ساتھ، نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن تمہارا انداز فکر غلط ہے۔ وہ کیوں کر ذل الہی؟ وہ اس طرح کہ تم نے صرف ایک پہلو دیکھا ہے، دوسرا یکسر نظر انداز کر دیا۔ دوسرا پہلو کیا ہے ذل الہی؟ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ گو مسجدیں ہوں، خانقاہیں ہوں، مدرسے موجود ہوں، لیکن جن مسلمانوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور وہ بھی تو بہت کچھ کرتے رہے، جائے پناہ وہ اپنی انفرادیت گم کر چکے ہیں، وہ غیر مسلموں کے رسم و رواج و شعائر سے متاثر ہو چکے ہیں، ان کی تہذیب صاف اور بے داغ تھی، لیکن اب اس پر ہندو تہذیب سے اثر پذیری کے دھبے اور داغ پڑ چکے ہیں۔ تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ خان جہاں نے جواب دیا، نہیں جائے پناہ، یہ جشن نوروز کیا ہے؟ کیا یہ اسلامی جشن ہے؟ ہرگز نہیں جائے پناہ، کیا اس سے بوئے شکر نہیں آتی؟ دربار شاہی کے آداب، کبھی ان پر غور کیا تم نے؟ کیا یہ بھی غیر اسلامی ہیں؟ جائے پناہ، ہاں قطعاً بادشاہ خدا نہیں ہوتا، لیکن خداوند تو ہوتا ہے۔ نہیں، وہ بھی ایک آدمی ہوتا ہے، مگر اسے سجدہ کیوں کیا جائے، اس کے سامنے رکوع کی طرح کیوں جھکا جائے؟ کیا السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر؟ جائے پناہ، اگر شہنشاہ دو عالم کے سامنے لوگ سر بسجود نہیں ہوتے تو ان کے ایک جا کر قمرالدین محی الدین عالمگیری کے سامنے ایسا کیوں کریں گے؟ لیکن ہر ملک کے راہ رسم میں اس ملک میں جو بادشاہ جو پرست ہے، ان باتوں کی ضرورت ہے، ہم ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ خان جہاں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ وقفہ کے بعد عالمگیر نے کہا، اور یہ سونے چاندی کے برتن، یہ سونے چاندی کی قلم دوات، کیا یہ چیزیں اسلامی ہیں؟ انہیں اسلام کون کہہ سکتا ہے؟ ان کی تو ممانعت، پھر ہمارے محل میں یہ سب چیزیں کیوں؟
جائے پناہ ہم تانبے اور کانسی کے برتن میں کھانا نہیں کھا سکتے؟ لرز کر جہاں پناہ، کیا ہم سادہ سے قلم سے مٹی کی دوات کا استعمال کر کے نہیں لکھ سکتے؟ اور زیادہ ہراساں ہو کر خان جہاں، ہم حکم دیتے ہیں کہ تمام غیر اسلامی آداب فی الفور ختم کیے جائیں۔